بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بالست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. اور جو حدیث ہم نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصائل اور فضائل کے بعد ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت کو ختم فرمایا، یعنی ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا. اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا. پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا تھا اور اپنا بیٹا بنا لیا. اس کا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، اس واقعے میں اس وقت نہیں جانا. تو متبنہ یعنی لے پالک بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بنایا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ایک زینب تھی، ان سے حضرت زید کا نکاح ہوا. جب دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، اور اس طلاق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا. اس وقت مشرکین مکہ نے یہ بات اڑائی لوگوں کے درمیان کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا، حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، آپ کے صلبی بیٹے نہیں تھے، بلکہ لے پالک منہ بولا بیٹے تھے. اور حقیقی بیٹے کی بیوی تو حقیقی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹا اگر حقیقی نہیں ہے، گود لیا ہوا ہے، لے پالک ہے،
تو وہ اس کا حکم حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ بلکہ یوں آتا ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب حضرت زید کا دل جب اس سے بھر گیا تو ہم نے خود آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ یعنی یوں آتا ہے روایات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح یہ زمین پر نہیں آسمانوں پر اللہ نے نکاح پڑھایا تھا، اس لیے وہاں اس بات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ تو اس کی وضاحت اللہ نے یہاں فرمائی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہاں پر مردوں کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیٹے بھی ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم نام ہے، قاسم نام ایک بیٹے کا، طاہر ہے، مطہر ہے، اس طرح کے نام روایات میں آتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے تمام بیٹے، صرف بیٹیاں آپ کی موجود تھی، جو 4 بیٹیاں بنات طاہرات جس کے نام مشہور ہیں، وہ 4 بیٹیاں آپ کی موجود تھی، لڑکوں میں نرینہ اولاد آپ کی کوئی نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہاں اس بات کو اللہ نے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، عورتیں یعنی بیٹیاں تو ان کی ہے، بیٹا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مقصود اخیر میں جو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر جو ارشاد فرمائی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ نبوت کو آپ پر ختم کر دیا گیا۔ یہاں پر اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ شانہ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رسالت میں نبوت داخل نہیں ہے اور نبوت میں رسالت داخل ہے کہ نبوت کا انکار کرنے سے خود رسالت کا بھی انکار ہو جاتا ہے، یعنی خاتم النبیین کہنے سے خاتم الرسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسول ہونا یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر صرف خاتم الرسول اگر فرماتے تو ممکن ہے، یعنی رسالت اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ جب کسی نبی کو خاص کتاب اور خاص شریعت دے کر نازل کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں، اور نبی اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو پہلے کسی رسول کی رسالت ہے اسی کی تبلیغ کے لیے، اسی کے دین کے لیے دنیا میں بھیجا جائے، وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو اگر صرف ختم الرسول فرماتے تو اس میں بعد میں نبی کے آنے کا امکان تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ نے خاتم النبیین فرما کر، یعنی یہ ساری چیزیں کہ اب بعد میں آپ کے بعد رسول بھی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آ سکتا، اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعوے دار یہ بھی کافر ہے، اور اس کے ماننے والے اگر کوئی اسے تصدیق کرتا ہے، اس کی اگر کسی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا اور جو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سچا ہے تو وہ بھی جھوٹے ہیں اور وہ بھی کافر ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، یعنی ایسے لوگ جو میرے بعد آ کر نبوت کی یا رسالت کا یا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مسیلمہ ابن کذاب اور اسود انسی اس طرح کے جھوٹے پیدا ہو چکے تھے، اور اس کے بعد کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کے عدد کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے قیامت تک کے اندر یہ عدد پورا ہوگا، اور 30 اس طرح کے کذاب اور جھوٹے جو نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے دار ہیں
وہ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرماوے۔ اور اب اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تو اب قیامت تک کے لیے نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے مشعل راہ اگر ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ اب قیامت تک ہم تمام کے لیے ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو، آپ کی تعلیمات کو ہم سیکھیں، اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق پیدا کریں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات کے طریقے تعلیم فرمائے، چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، روزوں کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ اس سے پوری عبادات، جتنے عبادات کی اقسام ہیں، ان تمام اقسام کے طریقوں کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ملتی ہے۔ نماز وہی مقبول ہوگی، عبادات وہی مقبول ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کا طریقہ سکھلایا، لباس کا طریقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، بال کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں معاشرت، آپس میں بھائی بھائی کس طرح رہیں، آپس میں پڑوسی دوئی کس طرح رہیں، بھائی بہنیں کس طرح رہیں، ماں باپ کس طرح رہیں، ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حدیث مختصر ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن قابل شرم ہے دوستو ہم تمام کے لیے، اور بڑی عبرت کی بات ہے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت کو ترک کیا فلیس منی، وہ میری جماعت میں سے، میرے گروہ میں سے، میرے گروپ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لباس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے اپنا ازار یا اپنا پائجامہ لٹکائے گا تو یہ سمجھو کہ وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سننے کے بعد بھی اگر مومن کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ آج کے بعد سے اب میری ازار یا میرا پائجامہ یا میری پینٹ، چاہے آپ کو پینٹ کا شوق ہے، شرٹ کا شوق ہے، شوق سے پہنیے دوستو، اس سے انکار نہیں، لیکن کم سے کم اس بات کو لازم کریں کہ میری پینٹ یا میرا جو بھی لباس ہے وہ اب کبھی بھی نہ مسجد کے اندر نہ مسجد سے باہر ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اس کو طے کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر چھپانے کی تعلیم فرمائی، تو ستر چھپانے سے مقصود یہ ہے کہ اس طرح کا لباس ہمارا ہو تو ہم چلنے پھرنے میں بھی، نماز میں بھی کس طرح بھی ہمارے ستر ظاہر نہ ہو۔ عام طور سے جو لباس ہمارے نوجوان پہنتے ہیں اس طرح کا لباس ہوتا ہے، مسجد میں جب آتے ہیں، خاص طور سے نماز میں رکوع اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو پینٹ نیچے اتر جاتی ہے اور شرٹ یا تو ٹی شرٹ ہے وہ آگے سرک جاتا ہے، جسم یعنی ستر کا پیچھے کا حصہ صاف واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسری ایک بات دوستو، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلے سر گھر سے باہر نہیں نکلے، کھلے سر کھلا رکھ کر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں جانا، مارکیٹ میں جانا، کسی اور جگہ جانا تو دور کی بات ہے، گھر سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سر کھلا رکھ کر نہیں نکلے۔ جب گھر سے باہر سر کھلا رکھ کر نہیں نکلے، پھر مسجد میں سر کھلا رکھ کر آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو کم سے کم اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 24 گھنٹے ہم ٹوپی پہن کر بازار میں یا کاروبار میں
چلیں پھریں تو کم سے کم اتنا تو طے کریں کہ مسجد میں کبھی کھلے سر ہم نہیں آئیں گے. یہ تو ہم کم سے کم طے کریں کہ اللہ کے گھر میں کبھی ہم سر کھلا رکھ کر نہیں آئیں گے. نماز پڑھنا دور کی بات ہے, بازار میں گھومنا دور کی بات ہے, کم سے کم اللہ کے گھر میں کھلے سر نہیں آئیں گے, اس کا عہد کریں. یہ دوستو چھوٹی چھوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. سچے عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے, اور یہی کامیابی کا راز ہماری اور آپ کی زندگیوں کا اسی میں ہے. اللہ اسے سمجھنے کی, اس کا یقین نصیب فرماوے.